السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مطففین آیت نمبر 15 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ہرگز نہیں، انہم تحقیق وہ، اور ربہم سے اپنے رب، یومئذ لمحجوبون اس دن البتہ روک دیے جائیں گے۔ ترجمہ: یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے۔ کلا یقیناً، یعنی یقیناً بے شک وہ کفار قیامت کے دن اپنے رب تعالیٰ کے دیدار سے اسی طرح محروم ہوں گے جس طرح وہ دنیا میں اس کی توحید کا اقرار کرنے سے محروم رہے۔ ایمان والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت میسر آئے گی، کیونکہ دیدار سے محرومی کفار کے لیے وعید کے طور پر ذکر کی گئی ہے، اور جو چیز کفار کے لیے وعید ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت نہیں ہو سکتی، ورنہ کافروں کی وہ خاص سزا ہی کیا جو ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برابر مل رہی ہو۔ تو اس سے لازم آیا ہے کہ مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی نہیں ہوگی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں۔ ثم پھر، انہم تحقیق ہو، لسالو البتہ گرنے والے ہیں، الجحیم دوزخ میں۔ ثم پھر، یقالو کیا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ کہ کنتم تھے تم بھی جس کو تکذبون جھٹلاتے۔ ترجمہ: پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہونے کے بعد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر ان سے جہنم کے خازن کہیں گے کہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 18۔ کلا ہرگز نہیں، انا تحقیق کتاب الابرار اعمال نامہ نیکیوں کا، لفی علیین البتہ علیین میں ہے، وما اور کس نے ادرا کا بتایا تجھے، ما علیون کیا ہے علیین، کتاب مرقوم ایک کتاب ہے مہر لگی ہوئی، یشہدہ المقربون دیکھتے ہیں اسے اللہ کے مقرب بندے۔ ترجمہ: یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ کلا یقیناً، اس سے پہلے آیات میں کفار کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی گئی جو کہ سجین تھی، اور اب یہاں سے اہل ایمان کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک یقیناً وہ کتاب جس میں سچے دل سے ایمان لانے والے نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچے مقام علیین میں ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کی شان کتنی عجیب ہے اور وہ کیسی عظمت والی ہے، اور وہ اعمال نامے علیین میں مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے
ان نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، اور وہ جب وہ کتاب علیین تک پہنچتی ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سچائی کو دیکھ نہیں سکتے اور سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے، جو ان کے لیے سب سے بڑی حسرت ہوگی۔ پھر ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس دوسرے نیک لوگوں کا ذکر ہے جن کو جنتوں میں رکھا جائے گا اور جنہیں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ ان کے اعمال نامے علیین بہت بڑے درجے کی کتاب ہے، اس میں محفوظ ہیں، وہ بہت ہی باعزت مقام پر ہے، اور یہ کتاب لوگوں کے لیے گواہی دے گی جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں دونوں جماعتوں کا انجام ہمیں بتا رہے ہیں، واضح کریں کہ جھٹلانے والے جو تھے اور جو گناہ گار تھے، جن کے دل زنگ آلود ہو گئے، ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور جو سچ ماننے والے ہیں، حق کو تسلیم کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی نعمتوں والی جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی نعمتوں والی جنت کا وارث بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔